وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. آخرت میں کام آنے والے اعمال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو سکھائے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال نہ بتاتے، اللہ کے نبی ان اعمال کے کرنے کا طریقہ ہمیں نہ سکھاتے اور ہمیں صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ نیکی کر لو تمہارے آخرت میں کام آئے گی، تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا کہ ہم نیکی کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعمال بھی بتائے کہ یہ عمل کرو گے تو تمہیں موت کے وقت اس کا فائدہ ہوگا، یہ عمل کرو گے قبر میں کام آئیں گے، یہ عمل کرو گے حشر میں تمہیں ان کے ذریعے سے نفع ملے گا، یہ اعمال کرو گے عرش کا سایہ ملے گا، یہ اعمال کرو گے پل صراط کو پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا، یہ اعمال کرو گے تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو سارے اعمال اچھے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے. اور اگر صرف اعمال کی فہرست ہمیں بتا دی جاتی اور اس کے کرنے کا طریقہ ہمیں نہ معلوم ہوتا تو بھی ہمارے لیے مشکل ہوتی کہ ہم ساری زندگی محنت کرتے رہتے، آخر میں پتہ چلتا کہ یہ تو طریقہ ہی غلط تھا، تو ساری زندگی ہماری ضائع ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا کرم کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں اعمال بھی بتائے اور ان کو کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور اس کا نفع اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا تمہیں یہ نفع ملے گا، یہ نفع ملے گا. اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بات ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا اور وہ اس کو آخرت میں نفع دیتے تو پھر انسان پریشان ہوتا کہ میں آخرت کے لیے تو کر رہا ہوں، میں اپنی دنیا کا کیا کروں. جیسا کہ آج کل دنیا داروں کا یہ ذہن ہے، اگر یہ بات سامنے آئے کہ آخرت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو، تو فوراً شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے اور یہ پھر دکان بند کر کے بیٹھ جائے، پھر اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ کرے، پھر دنیا کا دھندا نہ کریں ہم. تو
تو ہم سب کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھئی آخرت تو ہم سنبھال لیں گے لیکن اس دنیا کا کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہی کریم ہے کہ اللہ نے وہ اعمال جن سے انسان کی آخرت سنورتی ہے، اللہ نے انہی اعمال میں یہ تاثیر بھی رکھ دی کہ انسان آخرت کو سنوارنے میں لگتا ہے، اللہ ان اعمال کی برکت سے اس کی دنیا میں سنوار دیتی ہے۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ نماز صرف جو ہے وہ موت کے وقت نہیں کام آتی، نماز صرف انسان کو قبر میں کام نہیں آتی، نماز صرف انسان کو حشر میں کام نہیں آئے گی، نماز صرف پرصراط میں کام نہیں آئے گی، بلکہ اسی نماز سے انسان کے دنیا کے سینکڑوں مسائل اللہ حل فرما دیتے ہیں۔ برکت دنیا میں نماز کے ذریعے سے آتی ہے، دل کا سکون نماز کے ذریعے سے آتا ہے، رزق میں برکت اللہ تعالیٰ وہ اسی نماز کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، اور انسان کو شفا اسی نماز کے ذریعے سے ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کی شدت کی تکلیف تھی مجھے، تو اس تکلیف کی وجہ سے میں مسجد نبوی شریف میں الٹا پڑا ہوا تھا، تو اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں بہت درد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اٹھو نماز پڑھو، اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، بندہ اپنی آخرت کو بناتا ہے، اللہ اس کے اسی عمل کے ذریعے سے اس کی دنیا میں بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو ہم تمہارے کسی بھی نیک عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے صدر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بات وہ کرتے ہیں تو لکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جی کیا فرمایا، کیا ارشاد ہوا، کیا حکم ہوا، تو وہ فوراً لکھا جا رہا ہوتا ہے، ریکارڈنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو لکھا جا رہا ہوتا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک عام بندہ، معمولی حیثیت کا بندہ، اس کی بات کو کون ریکارڈ کرتا ہے، اس کی بات کو بھلا کون لکھتا ہے؟ میں قربان جاؤں، اللہ نے اپنے ہر بندے کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو کچھ بولتا ہے کرامن کاتبین اس کو لکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، جو وہ لفظ منہ سے نکالتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، ایک ایک بول اس کا لکھا جا رہا ہے، وگرنہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ کسی کھاتے میں ہی نہ پڑتا، تو اللہ نے ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا بھی لکھ لیا، سبحان اللہ کہنا بھی لکھوا لیا، اور الحمدللہ کہنا بھی لکھوا لیا، اللہ اکبر کہنا بھی لکھوا لیا، اللہ کی ثنا میں جو لفظ منہ سے نکلا اللہ نے وہ بھی لکھوا لیا۔ ایک ایک بول اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں، صرف لکھوا نہیں رہے بلکہ اللہ اس کا بھاؤ لگائیں گے، اللہ اس کا مول لگائیں گے، اللہ اس کی قیمت لگائیں گے، اور قیمت بھی ایسی کہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی کہ اللہ نے اتنے چھوٹے سے بول پر اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم صرف اتنا کہو سبحان اللہ، ہم جنت میں ایک بڑا درخت لگائیں گے، اتنا بڑا درخت ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اب سوچئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ درخت اس کو لگا، بھائی وہ درخت جنت کے کسی ایریے میں لگے گا، کسی پلاٹ میں لگے گا، معلوم ہوا سبحان اللہ کہنے پر اتنی بڑی جنت اس کو الاٹ ہو گئی۔ اللہ ہمارا کتنا قدردان ہے۔ ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو
نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ ہم اس کا ہر نیک عمل لکھواتے ہیں. فلا کفران لسعیہ، ہم اپنے بندوں کی کوشش اور محنت کی ناقدری نہیں کیا کرتے. ہمیں اپنے بندوں کی بڑی قدردانی ہے. اگرچہ زور نہیں لگا سبحان اللہ کہنے میں، آخر کچھ نہ کچھ تو توانائی لگی ہے نا، اس نے لب تو ہلائے ہیں نا، اس نے ارادہ تو کیا ہے نا، اس نے نیت تو کی ہے، اس نے ثواب کے اور اجر کی امید سے اس نے سبحان اللہ کہا. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندے کو اتنا دیں گے بندہ بس بس کرے گا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں. قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم نیک بن کر زندگی گزارو گے، وہ اعمال جو تمہیں قبر میں کام آنے والے ہیں، وہ اعمال جو تمہیں حشر میں کام آنے والے ہیں، وہ اعمال جو تمہیں پل صراط میں کام آنے والے ہیں، وہ اعمال جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، ان اعمال کو اگر تم کرنے میں لگ جاؤ گے تو صرف ایسا نہیں کہ ہم صرف تمہاری آخرت بنا دیں گے، بلکہ سنو ہم ان نیک اعمال کی برکت سے پہلے ہم تمہاری دنیا سنوار دیں گے. قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، ہاں ایمان والا ہونا شرط ہے. بے ایمان جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہے ہم کوئی اجر نہیں دیں گے. ساری بات ایمان کی ہے. تم ایمان والے ہو نا، تم نے ہم سے پیار کیا ہے نا، تم نے میرے محبوب سے پیار کیا ہے، بن دیکھی باتوں کو تم نے مان لیا ہے. ہاں ہم پھر اب اس کا بھاؤ لگائیں گے. تمہارے ایمان کی وجہ سے تم جو بھی نیک عمل کرو گے ہم ایک ایک عمل کے بدلے تمہیں انعامات دیتے چلے جائیں گے. وہ مومن، بس وہ ایمان والا ہو، مرد ہے عورت ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اللہ اس کو آپ کیا کریں گے؟ ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ عربی کے الفاظ لا کے جو تاکید پیدا کی ہے، اس کا لطف اور مزہ تو علماء ہی لے سکتے ہیں. ہاں البتہ ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ یہ فرما رہے ضرور ضرور ہم ان نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں خوشگوار مزیدار پرسکون زندگی عطا کریں. تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم جنت میں رہ رہے ہو. چنانچہ ہمارے تابعین نیکی میں تقوی میں زندگی گزارتے تھے، نیک اعمال سے سجی ہوئی زندگی گزارتے تھے، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے. آج ہم نے نیک اعمال چھوڑ دیے، آخرت تو برباد ہو ہی رہی ہے. نیک اعمال چھوڑنے کی وجہ سے ہم دنیا میں اتنے پریشان ہو گئے کہ کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہوئے ہم کہتے ہیں اور جی نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. اتنے پریشان ہیں ہم. اور یہ جو بندے کی کیفیت ہو جائے کہ نہ وہ جیتا ہے نہ وہ مرتا ہے، یہ کیفیت کون سی ہے؟ یہ کیفیت ہے جو انسانوں کی جہنم میں ہوگی کہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، عذاب دے گا. اب وہ چلو سزا کی وجہ سے مر جائیں تو جان چھوٹے، لیکن مریں گے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس سزا میں عذاب میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ نہ وہ جئیں گے نہ وہ مریں گے. جینا تو ہوتا ہے سکون کے ساتھ، سکون ان کو ہوگا نہیں، تڑپ رہے ہوں گے. اور پھر چلو موت آ جائے تو اس تکلیف ختم ہو جائے تو موت بھی نہیں آئے گی. ارشاد فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ جئیں گے نہ وہ مریں گے اس جہنم میں. تو نیک اعمال کی برکت سے دنیا کی زندگی میں پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر سکون عطا کر دیتے ہیں، اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں، اللہ میاں بیوی کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں.
دیکھیں جو لوگ نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، جوے بازی میں لگ گئے، سود خوری میں لگ گئے، چوری ڈاکہ میں لگ گئے، قتل و غارت میں لگ گئے، تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہ پیار محبت سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کو بھی ترستے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اگر تم نیک بن کر زندگی گزارو گے ہم تمہارے دلوں کو محبتوں سے بھر دیں گے۔ ایسی مٹھاس ہوگی، ایسا پیار ہوگا کہ اولاد اپنے باپ کے اوپر قربان جا رہی ہے، پاؤں دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، جی کر کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جی ابو جی کر رہے ہیں۔ اور اگر تم نافرمان بنو گے تو پھر وہی اولاد ہوگی، ان کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال والی زندگی گزاری، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں کو محبتوں سے بھر دے گا، ان کے دلوں کو آپس میں شیر و شکر کر دے گا۔ اور اس کی واضح اور کھلی دلیل یہ ہے کہ وہ مکہ میں رہنے والے لوگ جو خون کے ایک دوسرے کے پیاسے تھے، جب انہوں نے نیک اعمال والی اور ایمان والی زندگی گزارنا شروع کی تو وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کیا کرتے تھے، اور ان کے محبتوں کی اور ان کے پیار کی اور دلوں کے ہمدردی کی گواہی دلوں کے بھید جاننے والا علام الغیوب اپنے قرآن میں دے رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں شیر و شکر بنا دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بدخواہ نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کا برا چاہنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں، والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی کیا صفت ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں تو وہ بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے میٹھے ہیں، آپس میں ان کو بڑا پیار ہے۔ تو یہ محبتوں کے ساتھ جینا یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہوتا ہے۔ اولاد کے دل میں محبت، بہن بھائیوں کے دلوں میں محبت، میاں بیوی کے دلوں میں محبت، رشتہ داروں کے دلوں میں محبت، خاندان والوں کے دلوں میں محبت، پڑوسیوں کی آپس میں محبت، محلے داروں کی محبت، نمازیوں کی محبت۔ آج ہم دیکھیں گھر ایک ہے، چار دیواری ایک ہے، کہنے کو میاں بیوی ہیں لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کہنے کو اولاد اور ماں باپ ہے لیکن نہ اولاد ماں باپ کی سنتی ہے اور نہ ماں باپ کو اولاد کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، ہر کسی کو آپا دھاپی پٹی ہوئی۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ بنتا ہے کہ آپس میں انسان گتھم گتھا ہو جاتا ہے، آپس میں لوگ جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے۔ جب ہمارا عذاب آتا ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔
اے نبی جی فرما دیجئے قل هو القادر، وہ ذات اس بات پر کامل قدرت رکھتی ہے، کس بات پر کہ اعلی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہیں اوپر سے عذاب نازل کر دے، وہ نیچے سے عذاب کو نکال دے، وہ تمہیں آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، آنکھیں کھولو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ اللہ نشانیاں بدل بدل کے تمہیں دکھاتے ہیں۔ اللہ کیوں آپ یہ دکھاتے ہیں؟ فرمایا لعلہم یفقہون، شاید تمہیں سمجھ آ ہی جائے، تمہیں پتہ چل ہی جائے کہ گناہوں کا یہ نتیجہ اور نیک اعمال کا یہ انعام ملتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا، ہمیں وہ دین عطا فرمایا کہ جس پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 3 باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں، 3 باتیں لوہے پہ لکیر کی مانند ہیں، یعنی جس بات کی مضبوطی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ محاورہ بول دیا جاتا ہے، جیسے لوہے کے اوپر لکیر کھینچ دی جائے وہ تو نہیں نہ مٹتی، پکی ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہ بات بھی پکی ہے۔ فرمایا کرتے تھے پہلی بات کہ اگر تم اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جاؤ گے اللہ تمہاری دنیا سنوار دے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دن رات عبادت میں لگنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہت اچھا کر دیتے ہیں، اللہ ان کی برکت سے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، بلکہ ان کی دعاؤں کے صدقے دنیا والوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کتنے اولیاء ہمارے سامنے ہیں، فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ، تو ان کے دسترخوان پر، ان کی خانقاہوں پر آگے کتنی مخلوق کے خدا کھا رہی ہوتی ہے۔ ہم سے تو اپنے گھر کا نظام نہیں چلتا، اور وہ اللہ والے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ پل رہے ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے کوئی سفیر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی لوگوں سے مانگنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ ان کو اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وقت کا بادشاہ تھا، حضرت سے ملنے آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت کی خانقاہ پہ اتنا ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے لوگوں کا، لوگ آ رہے ہیں اور دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا چل رہا ہے۔ وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، تو کہنے لگا حضرت یہ سارا نظام کیسے چلتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی اللہ چلاتے ہیں۔ اب اس کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ بھئی اللہ کیسے چلاتے ہیں، ہر وقت دماغ کے اندر تو اسباب گھسے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف دھیان جائے تو پتہ چلے اللہ کیسے دیتے ہیں۔ جو کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم نے یہ کلمات پڑھے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کوئی خیر ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، ارے بھائی اس کی طرف سے ہی صحیح، تو اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ آپ مجبور ہو کے یہ کہیں گے اللہ نے ڈالا ہے، تو معلوم ہوا وہ پھر خیر اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے۔ سبب اللہ کسی کو بھی بنا دے، جیسے ایک ہمارے جیسا کوئی بناوٹی بزرگ بنا ہوا تھا، تو کسی عورت نے جو ہے وہ ان کے خادم کو پیسے دے دیے، کہا کہ اپنے پیر صاحب کو ہدیہ دے دینا۔ اب اس مرید نے آ کے وہ پیسے ہدیے میں پیش کیے اور کہا حضرت وہ ایک عورت ملی تھی، اس نے کہا تھا یہ ہدیہ پیر صاحب کو دے دینا۔ تو اب وہ لگے پرہیزگار بن کے دکھانے، کہنے لگے لے جاؤ لے جاؤ، ہم عورتوں کا ہدیہ نہیں قبول کرتے۔ اب وہ یہ سمجھے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو پیر صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، عورتوں کے ہدیے قبول نہیں کرتے، تو لوگ میرے اور معتقد ہو جائیں گے۔ لیکن ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ عورت عام عورت نہیں تھی، وہ کوئی اللہ کی ولیہ تھی۔ اب جب اس نے پیسے واپس کر دیے اور جا کے اس عورت کو کہا کہ ہمارے پیر صاحب عورتوں کے ہدیے قبول نہیں کرتے، تو وہ کہنے لگی واہ واہ،
میں سمجھی کوئی اللہ والا ہے، یہ تو ایسی بناوٹی ہے، اپنے پیر صاحب کو جا کے کہہ دینا کہ پیچھے بھیجنے والے کو دیکھا کرتے ہیں، درمیان والے ہاتھ کو نہیں دیکھا کرتے، کہ دینے والا ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے، تجھے اس سے کیا واسطہ، تو دیکھ کہ تیرے لیے اللہ نے بھیجا ہے، بس تو لے لے۔ تو آنے والے ڈاکیوں کو کبھی کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے، وہ دیکھتا ہے میرے رشتہ داروں کی چٹھی آئی ہے، دینے والا کوئی بھی تھا، تجھے اس سے کیا واسطہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تیرے پیاروں کا خط آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی تجھے بھلائی پہنچی، کیوں بھلائی پہنچانے والے کو دیکھتا ہے، تجھے نقصان پہنچا، کیوں نقصان پہنچانے والے کو دیکھتا ہے، تو اس ذات کو دیکھ کے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا نظام ہے، اس نے جب چاہا تجھے بھلائی پہنچا دی۔ اللہ چاہتے ہیں اپنوں سے بھلائی پہنچاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں دشمنوں سے بھلائی پہنچاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو اپنوں سے نقصان پہنچوا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو دشمنوں سے اللہ تعالیٰ راحت پہنچوا دیتے ہیں۔ یہ تو اس کا نظام ہے۔ بہرحال حضرت نے جب یہ بات فرمائی کہ بھائی اللہ چلاتے ہیں، اس کو سمجھ میں نہ آیا، جیسے آج کل بھی دنیا والوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے، لگتا ہے ایجنسیاں دیتی ہیں ان کو، کبھی کہتے ہیں لگتا ہے ان کے مرید دیتے ہیں ان کو، اور کبھی کہتا ہے امریکہ سے پیسہ آتا ہے، تو وہی کسی کو دیتی ہیں ایجنسیاں، کسی کو دیتے ہیں مرید، کسی کو دیتا ہے امریکہ، اور اللہ تو پتہ نہیں کہاں پھینک دیتے ہیں، وہ تو دیتے نہیں کسی کو۔ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کسی کو نہیں دیتے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے اللہ دیتا ہے، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ کاش کہ ہم کسی اللہ والے کے قریب رہتے، ہم ان کی زندگی کو قریب سے دیکھتے، پھر ہمارا دل گواہی دیتا کہ واقعی اللہ کیسے دیتے ہیں۔ لوگ اللہ والوں کے آ کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو خیر وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، حضرت نے فرمایا اللہ چلاتے ہیں، اب اس کو بات سمجھ میں نہ آئی، کچھ دیر بیٹھا رہا، تو جب جانے لگا تو بڑے ساری رقم نکال کے کہا حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے چلاتے ہیں، اللہ ایسے چلاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا بھائی میں نے تمہیں کہا ہے کہ پیسے دو، کہا نہیں کہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے، فرمایا اللہ ہی دلوں میں ڈالتے ہیں۔ خیر اب وہ جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا، تو اس نے وہاں جا کر خط لکھا اور بندے کو دے کے بھیجا کہ جاؤ حضرت کو جا کے یہ میرا خط دے دو۔ جب وہ خط لے کے آیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا حضرت میں آپ کا خادم، آپ کا مرید، اللہ نے مجھے اتنی بڑی شاہی دی ہے، اس ملک کا جو ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے نیمروز، یہ میں آپ کے لیے ہدیہ بھیج رہا ہوں، آپ اس کی آمدن سے اپنا لنگر کا نظام چلائیں۔ تو اب جو ہے وہ خط پہنچا تو حضرت نے وہ خط پڑھا اور اس کے دوسری حصے پہ جواب لکھ کے اسی کو واپس دے دیا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں تمہارا صوبہ مبارک ہو، جب سے اللہ نے مجھے نیم شبی کی دولت دی ہے۔ اس نے کہا تھا نیم روز، حضرت نے اسی کے وزن پر بنایا، فرمایا جب سے مجھے نیم شبی کی دولت ملی ہے، یعنی آدھے رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگنے کی دولت مجھے ملی ہے، تب سے مجھے تیرے نیم روز کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو نیک اعمال سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ اللہ والے دنیا میں بھی ہوتے ہیں تو لوگ ان کے صدقے میں کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے صدقے میں لوگ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیک اعمال کرنے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے اس کو جنت کے مقامات ملتے ہیں۔ کرنے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے اس کو جنت کے مقامات ملتے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھنے سے برکت بھی تو ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے رحمتیں بھی تو اترتی ہیں، قرآن پڑھنے سے شفا بھی تو ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
رحمۃ للمؤمنین. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا اور شفا بنا کر نازل کیا ہے. قرآن پڑھنے سے آخرت بنتی ہے تو بھائی قرآن کی سورت پڑھنے سے ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو سورہ واقعہ کو ہر شام میں پڑھے گا اللہ اس کو کبھی فاقہ نہیں دیں گے. ہمارے دادا پیر حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام الاولیاء امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تو حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک تحفہ دوں. فرمانے لگے بہت دور کا لمبا سفر کر کے میں گیا, پہاڑوں میں بیابان میں کہیں کوئی اللہ والا رہتا تھا, اس سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے میرے حالات دیکھے تو مجھے کہنے لگے احمد علی لو میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں, اللہ تمہارے حالات اچھے کر دے گا. میں نے کہا حضرت ضرور فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا احمد علی ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ لیلاف قریش پڑھ لینا, اول آخر درود شریف پڑھ لینا, اللہ تمہیں بھاگ لگا دے گا, اللہ تمہارے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا, وظیفہ نہ کہوں بلکہ میں کہوں قرآن کی اس سورت کو پڑھنا شروع کیا. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ لاہور شہر کے بڑے بڑے جو ہے امیروں کی بیویاں میرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے آیا کرتی تھی. اللہ نے مجھے اتنا عطا فرما دیا. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے غلام حبیب لو یہ میں تمہیں وہی ہدیہ تمہیں دیتا ہوں کہ تم جو ہے اس سورت کو پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اچھے کر دے گا. حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اس سورت کو پڑھنا شروع کیا, اللہ نے اس کی برکت سے ایک قرآن کی چھوٹی سی سورت سے اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا. فرمانے لگے اگر میں چاہوں تو میں مسجد بناؤں اور اس مسجد کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, میں پوری مسجد تعمیر کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی دولت عطا فرمائی ہے. حضرت نے پھر وہی وظیفہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ جہان حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ ہم کو سکھایا اور فرمایا ذوالفقار یہ پڑھ لیا کرو. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے میرے اس عمل کی برکت سے, اس سورت شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے. تو دیکھا قرآن پڑھنے سے جنت تو ملی ہی صحیح, قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت نے زندگی کے سارے مسئلے حل کر دیے. اس عاجز کا بھی معمول ہے الحمدللہ. پچھلے جو ہے وہ 15-20 سال سے میں اس سورت کو پڑھ رہا ہوں اور اس کی برکتیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. آج کی اس مجلس کی برکت سے اس سورت کی اجازت میں آپ سب کو دیتا ہوں کہ آپ بھی ہر فرض نماز کے بعد اس سورت کو پڑھیں, اول آپ کو درود شریف پڑھیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں. يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. اور ایمان والو ہم تمہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تمہارے کسی بھی عمل کی ہم نقدری نہیں کرتے, حتیٰ کہ تمہارے منہ کا چھوٹا سا بول بھی ہو ہم اس کو بھی لکھوا لیتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ لفظ بولا ہے میری رضا کے لیے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان جہنم کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کے منہ سے کوئی ایسا بول نکلتا ہے کہ اس بول کی وجہ سے اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بول کتنا قیمتی ہوتا ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے کہ نہیں تم نے اتنے گناہ کیے ہیں, ہر گناہ کے بدلے میں اب نیکی کرو گے تو پھر کام بنے گا.
لیکن ایسا نہیں کیا. فرمایا اچھا تم نادم ہو گئے, اچھا تم شرمسار ہو گئے, اچھا تمہیں اس بات پر احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, چلو اس احساس کی ہی ہم قدر کرتے ہیں, پوری زندگی کے گناہوں کو ہم اس ندامت کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. اگر ہم نیک بن کر زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا بھی بنا دے اور اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے. نماز کا عمل ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, صلہ رحمی ہے, تسبیحات ہے, ذکر ہے, مراقبہ ہے, نگاہوں کو نیچا کرنا ہے, سچ بولنا ہے, دوسروں کی برائیوں سے بچنا ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کا آخرت میں فائدہ تو ہے ہی صحیح, اللہ نے اس کے فائدے دنیا میں بھی رکھے ہوئے ہیں. چنانچہ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح کا انعام عطا فرما دیتے ہیں, دوسری نیکی کرتا ہے اللہ دوسری طرح کا انعام عطا فرما دیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, بعض عمل ایسے ہیں کہ ایک عمل سے کئی فائدے بندے کو ملتے ہیں. نبی اسلام نے اپنی امت کو وہ بتایا, میری امت کے لوگوں اگر تم یہ عمل کرو گے اللہ تمہیں یہ انعام دے گا, یہ عمل کرو گے یہ انعام دے گا. مثال کے طور پر نبی اسلام نے ایک عمل بتایا, آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ اس کو 3 انعام دے گا. اگر وہ 3 کی بجائے صرف 1 ہی مل جاتا تو وہ 1 انعام ہی اتنا بڑا تھا کہ انسان اس کو کسی اور راستے سے حاصل ہی نہیں کر سکتا. لیکن سبحان اللہ, اللہ تو پھر اللہ ہے, قربان جائیں اللہ کے کیا کہنے ہیں. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. بندہ ایک عمل کرتا ہے اللہ کئی انعام دے دیتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیں گے. پہلا انعام آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کا رزق بڑھا دیں گے. اب لوگ رزق کو بڑھانے کے لیے ہی پاگل ہوئے پھرتے ہیں مگر سمجھ کوئی نہیں آتی کہ کیسے اپنا رزق بڑھا لیں. دن میں محنت کرتے ہیں, راتوں میں محنت کرتے ہیں, لوگوں کی خوشامدیں کرتے ہیں, لوگوں کی جھڑکیاں کھاتے ہیں, گالم گلوچ کھاتے ہیں, دھکے کھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں تاکہ ہمیں رزق مل جائے, لیکن مارے پھرتے ہیں کہ مسئلے حل نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر کتنے مہربان ہیں, کیسے کیسے گر سکھائے, کیسی باتیں سکھائی کہ تم یہ نیک عمل کرو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں یہ انعام دے دے گا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا, ایک انعام. دوسرا انعام آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کو لمبا کر دے گا. اب آپ بتائیے کہ آپ اربوں خربوں پتی بن جائیں, کیا آپ اپنی زندگی کو بڑا کر سکتے ہیں؟ ملک کے آپ صدر بن جائیں, آپ اپنی زندگی کو تو بڑا نہیں کر سکتے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے عمل بتایا, آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بڑی کر دے گا. اور پھر تیسرا انعام اس سے بھی کمال کا کہ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھیں جس آدمی کو رزق تو مل گیا لیکن زندگی تھوڑی ہوئی تو پھر رزق کو کیا کرے گا, اور اگر رزق مل گیا مزے سے زندگی تو گزار لی لیکن موت بری آئی تو پھر اس رزق کو اس زندگی کو کیا کرے گا, آخرکار شامت آ جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا اللہ رزق وسیع کر دے گا, اللہ زندگی بڑی کر دے گا, اور پھر ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو بری موت سے بچا لے گا. واہ واہ, جیا تو مزے سے جیا اور خوب جیا, اور مرا تو پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرا تو سیدھا جنت میں گیا. ایسا عمل تو ہم میں سے ہر بندے کو ملنا چاہیے. اللہ کے محبوب کو کیا عمل ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنا. یہ میں نے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس لیے عرض کر دیا کہ لوگ صلہ رحمی تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے, دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. یہ صلہ رحمی تو کرتے ہیں, وہ صلہ رحمی نہیں ہوتی بلکہ وہ قرضہ ہوتا ہے. وہ صلہ رحمی نہیں ہوتی, وہ احسان چڑھایا جاتا ہے.
ہم انتظار میں رہتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ کیا، اب یہ میرے ساتھ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بھائی اگر تم اس کا بدلہ یوں لینا چاہتے ہو تو وہ جو 3 انعام ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ اور اگر تم نے یہ جتلا دیا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ بھلا کیا تھا، تم نے میری مشکل میں میرا حال ہی نہ پوچھا، تو ٹھیک ہے تم حال پوچھوا لو مگر وہ انعام نہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے وہ بھلا کیا لیکن لوگوں میں تم نے اچھا نام حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، لوگوں کو پتہ چلے یہ بھی اپنی بہن کا بڑا خیال کرتا ہے، یہ جو ہے وہ اپنے غریب رشتے داروں کا بڑا خیال کرتا ہے، واہ واہ ہو گئی تو لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، انعام نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، ان کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ سے انعام پانے کے لیے کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جو ہے وہ عمل کے بدلے اللہ اس کو 3 انعام عطا فرما دے گا، اللہ اس کا رزق وسیع کر دے گا، اللہ اس کی زندگی کو بڑا کر دے گا اور اللہ اس کو بری موت سے بچا لے گا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے ہمیں کیسے مبارک نیک اعمال عطا فرمائے۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، کس وجہ سے بھائی؟ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں یا کہ جو ہے وہ روزہ رکھیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم روزہ رکھیں گے تو پھر ہمارے پاس آمدن نہیں آئے گی۔ ارے میاں رزق کے مالک اگر تم ہو تو پھر ایسا ہی کر لو، اور اگر رزق کا مالک اللہ ہے تو تم اللہ کا کہنا مانو، دیکھو اللہ تمہیں رزق کیسے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا روزہ دار کا رزق رمضان میں وسیع کر دیا جاتا ہے، روزہ دار کا، روزے چھوڑنے والے کا نہیں، روزہ دار کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم روزہ رکھتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کھول دیتے ہیں۔ اور ہم تجربہ کرتے ہیں کہ عام دنوں میں ہمیں کھانے میں اگر ایک چیز ملتی ہے تو رمضان میں ہمارے دسترخوان کے اوپر اللہ تعالیٰ کئی چیزیں پہنچوا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے کہ نیک اعمال سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور نیک اعمال سے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ تو قرآن سے انسان، قرآن کی تلاوت سے دنیا بنتی ہے، قرآن اور ذکر کی برکت سے انسان کی دنیا بنتی ہے، نماز سے انسان کی دنیا بنتی ہے، روزے سے انسان کی دنیا بنتی ہے۔ یہ تو میں نے روزے کا ایک پہلو بتایا ہے، روزے کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ اگر انسان روزہ رکھے تو روزے کی وجہ سے اللہ اس کی صحت اچھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سائنسدان کہتے ہیں، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو لازم ہے کہ پورے سال میں ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو اتنا بھوکا کریں کہ آپ کا وجود، آپ کے جسم کے اندر جو گندے مفاسد مادے ہیں یہ آپ کا وجود ان کو کھا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، پیٹ بھرتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، مسلسل یوں ہی زندگی گزارتے رہیں گے تو جسم میں فاسد مادے اتنے جمع ہو جائیں گے کہ آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت بنا دی اور ساتھ اس عبادت کو ہماری صحت کا ذریعہ بنا دیا۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا ہمارے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا کہ ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور ہماری آخرت بھی بنتی ہے۔ نیک اعمال جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب انداز میں مدد آتی ہے۔ چنانچہ جب انسان نیک بن کر زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے رشتوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دیتے ہیں، جی بڑا اچھا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے۔ نمازی کو ہر کوئی شریف کہے گا نا، روزہ دار کو ہر کوئی شریف کہے گا، ذکر کرنے والے کو ہر کوئی شریف کرے گا، تہجد پڑھنے والے کو ہر کوئی شریف کہے گا، اور نیک اعمال کرنے والے کو ہر کوئی شریف کہے گا۔ چوری کرنے والے کو کبھی کوئی شریف نہیں کہتا، ڈاکہ مارنے والے کو کبھی کوئی شریف نہیں کہتا، دوسروں کی عزتیں لوٹنے والے کو کبھی کوئی شریف نہیں کہتا۔ تو عزت تو نیکی سے ملتی ہے۔ تو لہذا اگر انسان عزت کے ساتھ جینا چاہے تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اگر انسان سکون کے ساتھ جینا چاہے تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اگر انسان خوشیوں کے ساتھ جینا چاہے تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اگر گھروں میں آپس میں پیار محبت کے ساتھ جینا چاہے تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور اگر انسان اپنی دنیا کو بھی اچھا بنانا
بنانا چاہے اور اپنی آخرت کو بھی اچھا بنانا چاہے تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو لہذا ہمیں آج کے اس مجلس میں یہ ہمیں سبق حاصل ہوا کہ ہم انشاءاللہ نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ اور یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو نیک بنانا، اس میں بہت فرق ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو خام خواہی نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، نیک ہوتے نہیں ہیں وہ، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، نیک ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ذلت دیتے ہیں، اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھا نہیں کرتا۔ چنانچہ بزرگوں کے بارے میں ایک اللہ والے نے لکھا، فرمایا اللہ والے عام لوگوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں۔ پھر آگے مزید بات کہی، فرمایا اللہ والے اپنے آپ کو جو بگڑے ہوئے گندے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ پھر اگلی بات کہی، فرمایا کہ بعض اللہ والے ایمان والوں کو تو اپنے سے بہتر سمجھتے ہی ہیں، کافروں کو بھی بعض مرتبہ وہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو سننے والا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جیسا کیسا بھی ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے آخر وہ مسلمان ہے، وہ تو بہتر ہوا، لیکن کافر کیسے بہتر ہو گیا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، کئی مرتبہ انسان کی جو ہے وہ عجب کی وجہ سے اور اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے ہیں، اور کافر کو اللہ تعالیٰ کلمے کی دولت دے کے اللہ اس کو اس سے بہتر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو شیطان بنا پھرتا ہے، ایک وقت تھا کہ یہ فرشتوں کا بھی سردار تھا، اس کا نام عزازیل تھا۔ فرشتے بھی دیکھ کے اس کو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا عبادت گزار ہے، لیکن عجب میں مبتلا ہو گیا، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، لہٰذا یہ کافروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ نے فرمایا جا دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، اور فرمایا تیرے اوپر پھٹکار اور لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ تو دیکھا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یوں دھتکار دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی نظر اٹھی اور یہ مردود ہو گیا۔ ہم لوگ اگر اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے، اور یہ میں تو بڑا نیک ہوں، بڑا تہجد گزار ہوں، یہ تو ایسا ہے، اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور یہ فلاں ہے، تو بھائی تجھے کیا خبر ہے کہ تیری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں، اور اللہ اس کے دل میں کبھی گناہوں کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی ڈال لے، اور اس شرمندگی کو اللہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار بندہ تھا، وہ بڑے گھمنڈ میں رہتا تھا۔ ایک اس زمانے میں ایک گنہگار تھا، تو وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ جب اس کی مجلس میں تذکرہ ہوا، وہ فلانا آدمی کہتا توبہ توبہ، یا اللہ مجھے تو اس کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھا نہ کرنا، مجھے تو اس کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھا نہ کرنا۔ تو روایات میں آتا ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تمہیں جنت میں بھی اکٹھا نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ اس بندے سے آخر وقت میں ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا، اور اس بندے کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب جب اللہ اس گناہگار کو جنت بھیج رہے تھے اور اس کو جہنم بھیج رہے تھے، تو یہ نیک آدمی کہنے لگا اللہ یہ کیا، آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا اور مجھے آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بندے تم نے خود ہی تو دعا کی تھی
کہ مجھے اس کے ساتھ جنت میں اکٹھا نہ کرنا، اب ہم نے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، تم نے کہا تھا مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا، لہٰذا اب ہم تمہیں جنت میں اس کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انسان نیک بننا اور ہوتا ہے، نیک سمجھنا اور ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کی طرف بھی تھوڑی توجہ دلا کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں دو چار نیکیاں دکھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی صبح جو ہے وہ 1-2 تسبیح پڑھتا ہے، شام کو 1-2 تسبیح پڑھ لیتا ہے، یا جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور رات کے آخری پہر میں اس کو 2-4 رکعتیں نصیب ہو جاتی ہیں، یا کوئی اور چھوٹی موٹی اس کو نیکی مل جاتی ہے، تو وہ اس غلط فہمی میں آ جاتا ہے میں بڑا نیک ہوں، اس کو اپنے گناہ نظر ہی نہیں آتے۔ مثال کے طور پر کیا گناہ کرتا ہے؟ نماز پڑھ کے باہر نکلا، گلی محلے میں گزرنے والی خاتون کو اس نے دیکھا تو یہ گناہ اس کو نظر ہی نہ آیا، جبکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو آدمی غیر عورتوں کو جھانکتا ہے موت سے پہلے پہلے اللہ اس سے اس کا ایمان سلب کر لیتے ہیں، وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ مردوں کے لیے الگ آیت نازل کی اور عورتوں کے لیے اللہ نے الگ آیت نازل کی، اور اس میں حکم کیا دیا؟ مردوں سے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں سے کہا کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ لیکن آج نہ مرد نیچے دیکھیں نہ عورتیں نیچے دیکھیں۔ آج تو ہمیں یہ تانک جھانک کرنے کی اتنی عادت ہے کہ کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، سب دیکھتے ہیں، پھر بہانے بناتے ہیں کہ جی میں تو اس کو بہن سمجھتا ہوں، اور جی میری تو بیٹیوں برابر ہے۔ تو بھائی تیری بیٹی ہی صحیح، جب اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو پھر اپنی بیٹی کو کیوں دیکھتا ہے؟ جب یہ رشتے بنانے والے نے منع کر دیا کہ نہیں دیکھنا تو پھر بس نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی آدمی مثال ہے تو گندی سی لیکن سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے، اگر کوئی آدمی پیشاب حرام ہے، ناپاک ہے، اس کو پیے اور وہ یہ کہے کہ جی میں تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، تو بھائی تیرے حلال سمجھنے سے وہ جو ہے وہ کوئی پاک تو نہیں ہو جائے گا۔ یا تو یہ کہتا ہے میں پی تو پیشاب رہا ہوں لیکن میں تو اس کو پانی سمجھ کے پیتا ہوں، تو بھائی تیرے سمجھنے سے تو وہ بدل نہیں جائے گا، وہ تو وہی رہے گا۔ اگر تو کسی اجنبی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر دیکھنا شروع کر دے تو تیرے سمجھنے کی وجہ سے وہ تیرا دیکھنا حلال نہیں ہو جائے گا، وہ پھر اسی طرح ہی حرام رہے گا۔ چنانچہ کتابوں میں واقع لکھا کہ ایک آدمی تھا جو مسلسل مسجد کے مینار پر اس نے آذانیں دیتے ہوئے زندگی گزاری تھی۔ ایک دفعہ وہ فجر کی آذان دینے کے لیے مسجد کے مینارے پر چڑھا، اس وقت جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اوپر مینارے کے اوپر چڑھ کے مؤذن آذان دیتا تو پوری آبادی میں آواز چلی جاتی تھی، تو یہ رواج ہوتا تھا، اونچا مینارہ ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ مینارے پر چڑھا تو مسجد کے قریب میں ہی جو ہے وہ عیسائیوں کا گھر تھا۔ ایک عورت گرمی کا موسم اپنے گھر کے صحن میں چھت پہ، اب عیسائیوں کے ہاں کیا پردہ اور کیا حیا کچھ بھی نہیں ہوتا، چنانچہ وہ عورت جو ہے وہ صبح سویرے اندھیرے میں اس نے اپنے جو ہے وہ بالوں کو دھویا تھا، غسل کیا تھا، بال کھلے لے کے وہ چھت کے اوپر پھر رہی تھی۔ اب اس کی جو نظر پڑی ادھر تو اس کا دل برائی کی طرف آ گیا، یہ مینارے کے اوپر چڑھا تھا آذان دینے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لیکن جب اس کی نظر نے غلط دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا۔ اور بندے میں نے تجھے کیا سرمایہ دیا، میں نے تجھے کیا دولت دی، اور میں نے تجھے کیا شرف دیا کہ تم میرے گھر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور تو اوپر چڑھ کے یہ بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں مینارے میں آذان دیے بغیر نیچے اترا، جا کے ان عیسائیوں کے گھر میں دستک دی اور وہ باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے اس وقت میں؟ کہنے لگا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے اس وقت میں؟ کہا بس اس طرح میں چڑھا تھا تو میں نے میری نظر پڑی تو اب میرا ارادہ ہے کہ میں نکاح کر لوں۔
تو انہوں نے کہا ہم تجھے کیسے نکاح دے سکتے ہیں، تم تو مسلح ہو، تم تو مسلمان ہو اور ہم عیسائی ہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جب اس کا زیادہ اصرار دیکھا انہوں نے کہا ہاں ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا اپنا مذہب چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ، ہم تمہیں نکاح دے دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے فوراً کہا ہاں ہاں میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا تم مذہب تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اچھا پھر آ جاؤ۔ جب وہ اس کو اندر لے گئے انہوں نے اس کو اوپر والی منزل میں کمرے میں بٹھانا تھا کہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا دن ہوتا ہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بلائیں گے اور تمہارا نکاح پڑھیں گے۔ چنانچہ وہ اس کو سیڑھیوں کے اوپر چڑھا کے جب لے جانے لگے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بدبخت کا جو ہے وہ پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا، وہیں اس کی موت ہو گئی۔ نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ تو یہ بد نگاہی انسان سے اس کا ایمان جو ہے وہ جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ آج ہمیں بڑی عادت ہے، ٹیویاں چلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے جس کو ہم مزے لے لے کے دیکھ رہے ہیں چلو وہ تو بے شرم ہوا ہی صحیح، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ کیا تیرے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ کیا تیرے گھر میں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا تیری گھر میں ماں نہیں ہے؟ اگر تو اس کو دیکھتا ہے تو تیری ماں بہن بیٹی کو بھی کوئی دیکھے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس دیکھنے والے کے اوپر لعنت ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ اب یہ نمازی صاحب کو اپنی نماز تو نظر آ رہی ہے مگر یہ بد نگاہی نظر نہیں آتی ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم حج کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ جھوٹ بول بول کے ہم جو ہے وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، حاجی صاحب نے لمبی تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے اور مڑکے تے مڑکا ٹھا مڑکا، اور ادھر سے جو ہے وہ جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، اور ادھر سے یہ بڑا نیک بنا ہوا ہے، لیکن ذرا سا بیوی کے ساتھ تو اونچ نیچ ہوئی تو اپنی بیوی کو ماں بہن کی ننگی گالی دیتا ہے۔ تو کیا یہ نیکی ہے؟ یہ گالیاں دے کے بھی تو نیک ہے، تو جھوٹ بول کے بھی نیک ہے، تو شراب پی کے بھی نیک ہے، تو جوا کھیل کے بھی نیک ہے، تو سود کا کاروبار کر کے بھی نیک ہے، تو بے حیائیوں کا معاملہ کر کے بھی نیک ہے۔ تو انسان کو شیطان اس کی نیکیاں دکھاتا رہتا ہے، گناہ اس کو نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں، ذرا میں اپنے بات کو سمیٹ بھی رہا ہوں اور اصل مقصد کی طرف، نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پھر ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ تو نظر نہیں آتے، نیکیوں کو ہم ہر وقت گنتے رہتے ہیں۔ جب کسی کے پاس بیٹھیں گے، او جی میں تہجد پڑھتا ہوں، او جی میں سپارہ بھی پڑھتا ہوں، او جی میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میں فلاں عمل بھی کرتا ہوں، لیکن حضرت پتہ نہیں میرے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے، میرا فلاں مسئلہ اور فلاں مسئلہ۔ تو انسان کو اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر نہیں آتی ہیں اس کو۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے دیکھو قرآن پڑھ پڑھ کے مولوی صاحب نے تمہیں سنایا تھا اور اس میں یہ تھا کہ جو نیکی کرے گا یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، مگر ملتا تو کوئی نہیں ہے تمہیں۔ اس نے تمہیں نبی کا فرمان سنایا تھا کہ یہ عمل کرنے سے یہ انعام اور یہ عمل کرنے سے یہ انعام، لیکن تجھے تو یہ عمل کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آج تک تجھے تو کچھ نہ ملا۔ وہ آہستہ آہستہ دین کے بارے میں بدگمان ہونے لگ جاتا ہے، اس کو قرآن کے بارے میں شک ہونے لگ جاتا ہے، اس کو نبی کی باتوں پر شک ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان کے دل میں قرآن کے بارے میں شک ہو جائے، نبی کے فرمان کے بارے میں شک ہو جائے تو اس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ اپنے آپ کو بڑا نیک پاک سمجھ رہا تھا، جبکہ اللہ کے ہاں اس کو بے ایمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے، نہ دنیا اس کی بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تو لوگ خود ہی نیک بنتے پھرتے ہیں، پہلے زمانے میں کچھ ہی زمانہ پہلے ہمارا پورا سندھ اللہ والوں سے بھرا ہوا تھا، کچھ ہی زمانہ پہلے ہمارا پورا سندھ اللہ والوں سے بھرا ہوا تھا، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں اللہ والے رہتے تھے، لوگ ان اللہ والوں کے پاس جا کے ان سے نیک بننا سیکھا کرتے تھے، ان کے پاس زندگیاں گزار دیتے تھے، تب بھی وہ اپنے
اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے تھے، آج ہم دو ٹکرے مار کے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم علماء سے بڑے عالم بن جاتے ہیں اور ہم بزرگوں سے بھی بڑے بزرگ بن جاتے ہیں۔ لہذا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، کبھی بھی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو اللہ والوں سے مستغنی نہ سمجھیں۔ اللہ والوں کے پاس جا کے انسان کو اپنے بھید نظر آتے ہیں، اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، اپنی خامیاں نظر آتی ہیں، اپنے قصور نظر آتے ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، عام لوگ ان کے مقام کو شاید نہ جانیں، علماء جانتے ہیں کہ یہ کس درجے کے بزرگ تھے۔ یہ وہ شان رکھنے والے بزرگ تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت میں دین مٹ جائے گا، میرا ایک فرزند کھڑا ہوگا، وہ میرے مٹتے ہوئے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دے گا۔ علماء نے لکھا نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کا مصداق یہ اللہ والا ہے جس کا نام امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جب کسی بندے کے اوپر اللہ کی خاص رحمت کی نظر پڑتی ہے، پتہ ہے اس کی پھر نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، اپنی برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جس بندے کو اپنی برائیاں نظر آئیں گی، اپنے گناہ نظر آئیں گے، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے روتا رہے گا، معافیاں مانگتا رہے گا۔ جو بندہ ہر وقت اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس بندے سے کتنا پیار کریں گے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ہم جو ہے اس مضمون کو سمیٹ دیتے ہیں۔ امام الاولیاء، امام المفسرین حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا تو آپ نے نام خوب سنا ہوگا، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے کمال کے بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے اتنے بڑے ولی ہو کے، اتنے بڑے بزرگ ہو کے ہر وقت اپنے گناہوں کو سامنے کر کر کے روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ سے ان کے یہاں پہ نشان پڑے ہوئے تھے، اتنی زیادہ تو جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ جب ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی وفات ہو گئی تو کسی اللہ کے نیک بندے نے ان کی زیارت کی، پوچھا حضرت آپ بڑے اللہ والے تھے، جب آپ اللہ کے پاس گئے تو پھر کیا بنا؟ آپ تو دنیا میں اللہ کے ڈر سے بڑا رویا کرتے تھے، پھر آپ کے ساتھ بنا کیا؟ فرمایا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے فرمایا احمد علی تم مجھ سے دنیا میں اتنے ڈرتے کیوں تھے؟ تم مجھ سے دنیا میں اتنے ڈرتے کیوں تھے؟ جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کیوں ڈرتے تھے، میں اور ڈر گیا، اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی تھی کہ جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا بس وہ پکڑا جائے گا، تو میں ڈر گیا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ احمد علی تم مجھ سے اتنے ڈرتے کیوں تھے؟ کہتے میں اور جب ڈرا اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے ارشاد فرمایا احمد علی ڈرو نہیں، ڈرنے کا وقت نہیں ہے، انعام کا وقت ہے، ہم نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا تیری برکت سے سارے قبرستان کے مردوں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ تو ہم اللہ سے ڈرتے بھی رہیں اور نیک اعمال بڑے یقین کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہماری عادت ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ادھر تسبیح ختم ہو اور ادھر انعام سامنے آیا پڑا ہو۔ اگر کسی کو یہ بتا دیں کہ بھئی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں تو وہ اس خیال سے پڑھتا ہے کہ بس میں کہوں السلام علیکم ورحمت اللہ تو آگے سے فرشتے کھڑا ہو، وہ سامان لے کے کھڑا ہو کہ وعلیکم السلام یہ لے لے آئیں۔ بھئی ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت چاہیے، انتظار چاہیے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا کا دھندا جو نقد کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، کیا پہلے دن ہی آپ کو نفع مل جاتا ہے؟ سالوں آپ کو نفع نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں پہلا سال جو ہے وہ چٹی ہوتی ہے، دوسرا سال ہڈی ہوتی ہے، پھر تیسرا سال کھٹی ہوتی ہے، یعنی پہلے سال تو بندے کا پورا سال نقصان میں چلا جاتا ہے، دوسرے سال جا کے پھر برابر معاملہ ہو جاتا ہے، تیسرے سال جا کے پھر کچھ نفع ملنا شروع ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے نقد معاملے میں یہ معاملہ ہے تو بھائی نیکی اللہ کے نبی نے جب فرما دیا، اللہ نے فرما دیا کہ نیک اعمال سے ہم تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی سنواریں گے تو انشاءاللہ سنورے گی۔
آپ یقین تو کریں, آپ انتظار تو کریں, آپ اللہ کے اوپر بھروسہ تو کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی ہماری دنیا بھی بناتے ہیں, اللہ آخرت بھی بناتے ہیں. ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی عادت نہیں ہے, ہم بے یقینے لوگ ہیں. ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر اس بچے جتنا بھی نہیں ہوتا جو چھوٹا بچہ اپنی ماں کے اوپر کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا معصوم بچہ, اس کی ماں اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کے اس کے منہ کی طرف بڑھاتی ہے تو اس نے کبھی ہاتھ کھول کے نہیں دیکھا. اس کو یقین ہوتا ہے کیونکہ میری ماں ہے, میرے منہ میں جو ڈالے گی میرے بھلے کا ڈالے گی, میرے منہ میں کوئی سانپ بچھو نہیں ڈالے گی. وہ بڑے یقین کے ساتھ اس کو لے لیتا ہے. چنانچہ ہمیں بھی اپنے اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے. میرا اللہ میرے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرے گا, میرا اللہ میرا کبھی بھی نقصان نہیں کرے گا. جس کو میں نقصان سمجھ رہا ہوں اللہ اس نقصان کو بھی میرے لیے نفع کا ذریعہ بنا دے گا. ایک بندہ جو ہے اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے, تھا وہ نیک آدمی. اب دشمن چاہتے تھے کہ ہم اس کو مار بھی دیں لیکن ہمارا نام بھی نہ آئے. اب انہوں نے عجیب واردات کی اس کے ساتھ کہ اس کو پکڑ کے گھر لے گئے اور اس کو خوب شراب پلائی, اتنی پلائی کہ وہ بالکل اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا. اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مرنے کے قریب ہے. اس کو اٹھایا اور جا کے دور کھیتوں میں ڈال کے آ گئے اور دل میں پلان یہ بنائی کہ ہم جو ہے جا کے دیکھیں گے یہ مر جائے گا, ہم شور مچا دیں گے کہ جی اس کو کسی سانپ نے ڈس دیا, کسی جانور نے مار دیا, یہ کیا ہوا, یہاں مرا پڑا ہمیں ملا ہے. کچھ دیر کے بعد جب یہ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ بندہ وہاں ہے ہی نہیں. واہ میرے اللہ. اب انہوں نے جب اس کی کھوج لگائی پتہ چلا کہ جی وہ قریب میں جو ہے وہ ایک ناگ پڑا ہوا ہے, اس ناگ نے اس کو ڈس لیا تھا. اب ہوا کیا کہ شراب پینے کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے وہ گرم ہو گیا تھا. اب جب دونوں ٹھنڈ اور گرم دونوں ہوئی تو وہ برابر میں آ گیا, جو اس کی صحت کا سبب بن گیا. اس نے دوڑ لگائی اور وہ گھر پہنچ گیا. تو ان بزرگوں نے لکھا جب اللہ کسی کا بھلا کرے, دو موت کے اسباب جمع ہوئے لیکن اللہ نے ان دو اسباب کو جمع کر کے موت کی بجائے اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی. تو اس لیے ہمیں اپنے قرآن پر یقین ہے, ہمیں نبی اسلام کے فرمان پر یقین ہے. یہ دین ہمارے بھلے کے لیے ہے, یہ دین ہمارے نفع کے لیے ہے. سارے دوست نیت کریں انشاءاللہ میں نیک بن کر زندگی گزاروں گا, اور نیک بننا میں اللہ والوں سے سیکھوں گا. یہ نیک بنتے 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 زندگی لگتی ہے. پیران پیر جیسا کون نیک بن سکے گا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسا کون نیک بن سکے گا. ایسا نیک بن کر اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں, بڑھاپے کی عمر میں بیٹھے ہوئے رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کہہ رہے اللہ میں عبد القادر تجھ سے یہ دعا نہیں مانگتا کہ تو میری نیکیاں قبول کر لے, اللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے, یعنی تو مجھے معاف کر دے, بس تو میری بخشش کر دے, میرا کام بن جائے گا. اس لیے ہم نیک جتنے بھی بن جائیں ہم کوئی نیک نہیں بن سکتے. ہم نیک بن کے بھی اللہ سے معافی مانگیں گے. ہم نیکی اس لیے کریں گے تاکہ جیسے اللہ کو راضی کرنے کی چھوٹی موٹی کوشش ہوتی ہے کہ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو میں دکھا دوں کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں, میں تیرا نافرمان نہیں ہوں, میں تیرا سرکش نہیں ہوں, میں بھی تیرے سامنے آ کے سر جھکا رہا ہوں. تو سارے دوست آج کی اس مجلس کو غنیمت جانتے ہوئے مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. کیوں بھی توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ ہم اللہ سے پکی سچی توبہ کریں گے. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پر 50 سال کی عمر میں اس نے توبہ کر لی, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس دن اس نے توبہ کی اس سے پچھلے 50 سال ایسے ہو گئے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا, ایسا پاک صاف ہو گیا. تو ہم انشاءاللہ پکی سچی توبہ کرتے ہیں, پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, آئندہ نیک بن کر زندگی گزارنے کا ہم عزم اور ارادہ کریں گے. جو اللہ آج ہمیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں نیک بننے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا. ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے, اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ جسے چاہتا ہے نیک بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرما کے نیکی والی زندگی عطا فرمائیں گے. خطبہ سننے کے لیے جو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں, سارے دوست ان کلمات کو سچے دل سے توبہ کے لیے سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے. ان کلمات کے پڑھنے سے ہماری توبہ ہو جائے گی, ہم انشاءاللہ بخشے بخشائے گھروں کو جائیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں
یہ ایسے پاکیزہ اور مبارک کلمات ہیں، اگر کوئی 100 سال کا کافر اور مشرک بھی ان کو توبہ کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کے 100 سال کے کفر و شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی یقیناً بخشش ہو جائے گی۔ خطبہ سنیے اور ان کلمات کو پیچھے پیچھے ساتھ پڑھتے جائیے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین سے اور اونچی آواز سے اور ندامت اور شرمندگی کی کیفیت سے ادھر ادھر دیکھ کے نہ پڑھیں، جیسے کوئی مجرم اپنے آقا سے معافی مانگتا ہے، اس کیفیت سے ہم اللہ سے جو ہے توبہ کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ طیب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اور جو بندہ یہ چاہے کہ میں نیک بن کر زندگی گزاروں، کوئی ایسا ورد وظیفہ، کوئی ایسا عمل مجھے مل جائے کہ بس میں نیکی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ ہمارے بزرگوں نے چند ایک اوراد و وظائف بتائے، فرمایا ان کے کرنے سے انسان کا نیک بننا ایسے یقینی ہے جیسے 2 اور 2 4 ہونا یقینی ہے، ایسے ہی ان اوراد و وظائف کی برکت سے بندے کا نیک بننا یقینی ہے۔ تو ان اعمال کو سن لیجیے، پابندی کے ساتھ کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں والی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ جیسے جیسے زندگی میں نیک اعمال بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور مہربانیاں آپ کی زندگی میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ پہلا عمل ہے استغفار، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت، کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے آدھا پڑھ لیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، 2 رکوع 3 رکوع 1 پاؤ، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ تو یہ قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اور چوتھا عمل ہے صبح شام 15-20 منٹ بیٹھ کے دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکالیں، ایک اللہ کا دھیان اپنے دل میں جمائیں، اور یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور میرے دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ، یہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور پانچواں عمل ہے دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ ہاتھوں سے ہم دنیا سمیٹتے رہیں اور اپنے دل سے اپنی آخرت سنبھالتے رہیں، یوں انسان جو ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، جماعت والوں کے ساتھ بیٹھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، مسجدوں میں وقت گزارنا، اس سے انسان کے اندر نیکی تقوی والی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سارے دوست تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں، پھر انشاءاللہ مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ سب حضرات آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکالیں اور یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا۔ اللہ میں نے زندگی میں پہلے بھی کئی مرتبہ توبہ کی تھی پھر توڑ دی تھی، میں نے لاکھوں بار توبہ کر کے توڑ دی، آج میں بے اعتبارہ بندہ تیرے دربار میں پھر آیا بیٹھا ہوں۔ میں لکھ واری توبہ بنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا۔ آج پھر آس اور امید لگا کے تجھ سے معافی مانگنے آ گیا ہوں، اس لیے کہ تو نے منع کیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا۔ میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی اج آسان رکھن والا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں سونیا تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے، تکڑی گھت کے تول نہ ماہی تے اسی ڈاڈھے عیباں بھرے، در آیاں دی لاج تمہانوں تے نہ کرو پرے پرے، در آیاں دی لاج تمہانوں چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے، غلام فریدا پلے عیب ہزاراں کوئی مان کس سے کرے، سن فریاد میرا سونیا اللہ، سن فریاد میرا سونیا اللہ، تے میں اور سناواں کنوں، تیرے جایا مینوں ہور نہ کوئی تے میرے جائے لکھ تینوں۔ اللہ ہمارے جیسے تو تیرے اربوں خربوں بندے ہیں جو شکل سے بھی اچھے ہیں، عقل سے بھی اچھے ہیں، مگر تیرے جیسا کوئی دوسرا پروردگار ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ سن فریاد ساڑیا سونیا اللہ تے اسی اور سنائیے کنوں، تیرے جایا سانو ہور نہ کوئی تے ساڑے جائے لکھ تینوں، پھول نہ کاغذ پھول نہ کاغذ ساڑے بدیاں والے تے اپنے در تو دھک نہ سانوں، جے گناہ نہ ہوندے سویا تے تو بخشے دو کنوں۔ اللہ 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 اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا،
گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو مالک ہے میرا، تو مالک ہے میرا، تو خالق ہے میرا، تو رازق ہے میرا، تو مالک ہے میرا، میں گنہگار تیرا، تو مالک ہے میرا، میں گنہگار تیرا، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہے، اپنی دنیا بھی تباہ کرتے رہے، آخرت بھی تباہ کرتے رہے، اپنا نصیب بھی کالا کیا، اپنا دل بھی کالا کیا، اور اپنا قبر بھی، اپنی قبر کو بھی ہم نے کالا کر لیا۔ آؤ اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اپنا نیک بندہ بنا دے، گناہوں سے میری جان چھڑا دے، میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو میرے اٹھتے قدموں کو تو واپس کر دے، اٹھتی نگاہوں کو جھکا دے۔ جو بندہ تڑپ کے اللہ سے نیک بننے کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، اور بڑے بڑے چوروں کو ہدایت دے دیتے ہیں، ڈاکوؤں اور زانیوں کو جو ہے وہ اللہ ہدایت دے کے اپنا ولی بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے، اور اپنے دوستوں میں ہمیں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما دیں گے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی تباہی کر لی، اللہ ہم نے اپنی بربادی کر لی، ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کا حقدار بنا لیا۔ میرے مولا اپنا ستیہ ناش کر کے آج تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے کہا تھا، جو کہ تیرے نبی تھے، انہوں نے کہا تھا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو اگر نہیں مجھے معاف کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، تو ترس نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے میرے مالک آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا پھر ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ اے میرے مالک مہربانی فرما، تیرا سارا قرآن بھرا پڑا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اللہ تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تجھے تیرے قرآن کی سچائیوں کا واسطہ ہے کہ تو آج ہم جھوٹوں کو معاف کر دے۔ ہم جھوٹے ہیں اللہ، زبان کے بھی جھوٹے، عمل کے بھی جھوٹے، اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ اے کریم آقا تجھے تیری سچائیوں کا واسطہ، تجھے
तेरे सच्चे कुरान का वास्ता, तुझे तेरे सच्चे नबी का वास्ता, अल्लाह हम मुजरिमों को तो आज माफ कर दे। ऐ करीम आका, आपके बंदे, रात का वक्त है, बिस्तर पे आराम करने का वक्त था, मगर इन्होंने अपना बिस्तर छोड़ा, अपना दर छोड़ा, तेरे दरवाजे पे आके इस उम्मीद से बैठ गए शायद रब राजी हो जाए, शायद रब राजी हो जाए। अल्लाह आज हमारे इस गुमान को सच्चा कर दे कि तू सचमुच में हमसे राजी हो जा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए, रहमत की एक नजर डाल दीजिए। ऐ करीम आका, ऐ मेरे मालिक, तुझसे कोई कुछ और कोई कुछ मांगता है, मैं तुझसे तलबगार तेरा। अल्लाह हम तुझसे तुझी को मांगते हैं कि तू हमारा हो जा, हमें अपना बना ले, तू हमारा हो जा, हमें अपना बना ले। मेरे मालिक, सब घर बार छोड़ लिया है पकड़, अब तो दरबार तेरा। सब घर बार छोड़ लिया है पकड़, अब तो दरबार तेरा। बता छोड़ कर जाए कहाँ अब ये गुनहगार तेरा। मेरे मालिक, हम तेरे बंदे हैं, अल्लाह अपना दर छोड़ के, अपना घर छोड़ के तेरे दरवाजे पे आ पड़े हैं। अगर तूने भी हमें माफ न किया तो ये तेरे बंदे जाएंगे कहाँ। अल्लाह कोई और खुदा तो नहीं है, कोई तेरा कोई और सानी तो नहीं है, कोई हमारा और रब तो नहीं है। मेरे मालिक, तेरे नबी ने सब तेरे शरीकों को जो है वो हमें बता दिया कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। किसी से तुम कुछ ना मांगना, तुम मेरे अल्लाह से मांग लेना। मेरे मौला, तेरे नबी ने सारे दरवाजों पे जाने से मना कर दिया है कि किसी दरवाजे पे ना जाना, मेरे रब के दरवाजे पे आ जाना। अल्लाह हम तेरे दरवाजे पे आए हैं, तेरे कमली वाले ने तेरा दरवाजा दिखाया है। अल्लाह तेरे महबूब ने तेरा बुआ दिखा दिया है, मेरा मौला तेरा दर दिखा दिया है। अल्लाह हम गिरते पड़ते तेरे दर पे आ पहुंचे हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहां पर, हमने खुद को गिरा लिया है वहां पर। गिरने वाले जहां संभलते हैं, अल्लाह जो कोई गिरा पड़ा तेरे ही दरवाजे पे आके संभलता है। आज हमने अपने आप को तेरे दरवाजे पे गिरा लिया है। अल्लाह तू आज हमें संभाल ले, अल्लाह तू हमें संभाल ले, अल्लाह तू हमें संभाल ले, हमें बर्बाद होने से बचा ले, हमारी दुनिया भी बर्बाद होने से बचा ले, हमारी आखिरत भी बर्बाद होने से हमें बचा ले। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा, ये तेरे दर के भिखारी हैं, ये तेरे दर के सवाली हैं। अल्लाह हर सखी अपने दर पे आए हुए भिखारी का ख्याल करता है। आज तू भी हमारा ख्याल कर ले, तू भी हमारा लिहाज कर ले। मेरे मालिक, तूने इरशाद फरमाया मुझे सफेद बालों से हया आती है। कितने हैं मजमे में सफेद बालों से तेरे सामने मिन्नत कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, अपनी जिंदगी तबाह कर बैठे हैं। अब आगे तो कब्र ही नजर आ रही है और तो कुछ नहीं है, और वो कब्र भी सांप बिच्छुओं से भरी हुई नजर आ रही है। मेरे मालिक, हमें तो माफ कर दे, अल्लाह हमें तो बख्श दे। हम तेरे मुजरिम बन के तेरे पास नहीं आना चाहते, हम तेरे दोस्त बन के आना चाहते हैं, हम तेरे प्यारे बन के आना चाहते हैं। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना ताल्लुक अता फरमा, अपनी इताअत अता फरमा, अपने नबी की गुलामी नसीब फरमा। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए। ऐ करीम आका, आपने कुरान में फरमाया तुम्हारे दरवाजे पे कोई सवाली आ जाए तो उसको झिड़की न देना, इनकार न करना। हमारे दरवाजे पे कोई सवाली आ जाए, हम इनकार न करें, हम झिड़कियां न दें। ये किसके दर के सवाली है जो दरवाजे पे बैठ के हिचकियों से रो रहे हैं? ये भी तो तेरे घर की सवाली है। खाली ना मोड़ देना, खाली ना लौटा देना। अगर तूने खाली उठा दिया, दुनिया में और कोई दरवाजा नहीं जहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। दुनिया का भिखारी एक दर से न मिले अगले दर पे चला जाता है, अगले से न मिले उससे अगले पे चला जाता है। अल्लाह हम तेरे दर के भिखारी हैं, अल्लाह तेरे सिवा तो कोई दूसरा दर ही नहीं है। मेरे मालिक मेहरबानी फरमा दीजिए। ऐ करीम आका, ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, हमें पता है हमारे लिए नेक बनना मुश्किल है, मगर आपके लिए तो नेक बना देना आसान है। जब तू नेक बनाने पे आता है, चोरों को भी हिदायत दे देता है, डाकुओं को भी तौबा की तौफीक दे देता है, तू जानियों को और शराबियों को भी तौबा की तौफीक दे के अपना वली बना लेता है। ऐ अल्लाह, वो उम्मत जो तलवार लेके तेरे नबी को कत्ल करने के इरादे से निकला था, अल्लाह तूने उस उम्र को मुराद मुस्तफा बना दिया था। अल्लाह ये तो किसी बुराई के लिए से घर से नहीं निकले थे, तेरे घर में तुझे मनाने के लिए से आए थे।
دے. اللہ مان جا, اللہ مان جا, رحمان مان جا, رحیم مان جا, حنان مان جا, منان مان جا. میرے مالک ہم اپنے گھر سے جو ہے وہ سفر میں نکلے تھے, اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے نکلے تھے. میرے مالک اگر ہم تجھے راضی نہ کر پائے ہم نامراد ہو جائیں گے, ہمارے پر شیطان ہنسے گا. اللہ شیطان کو ہنسنے کا ہمارے پر موقع نہ دے. اللہ تو ہمیں عزت عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض قرضوں سے نجات عطا فرما, جو تنگدست کی کمیاں دور فرما, بے روزگار اچھے روزگار عطا فرما, بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما, بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما, صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ان گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں الفت محبت عطا فرما, اتفاق اتحاد نصیب فرما. اے کریم آقا جن کے گھروں میں بے سکونی ہے, بے چینی, بے برکتی ہے, اللہ سکون عطا فرما, اللہ برکت عطا فرما. اللہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا, ماں باپ کو اپنے بچوں پر مہربان فرما, میاں بیوی میں آپس میں محبت نصیب فرما. اے کریم آقا خاندانوں میں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ آج ہم خاندانی جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے, آج اپنی زبان کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے, آج ہم اپنے علاقوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے. اللہ ہماری نفرتیں ختم فرما, ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما. تیرے نبی تو اپنی ساری امت کو ایک کلمے پہ اکٹھا کر کے گئے تھے. اللہ آج امت بکھر گئی ہے, اللہ امت کو وحدت عطا فرما, پوری امت کو ایک اور نیک فرما. میرے مالک مہربانی فرما. اللہ اے کریم آقا جتنے بھی جو ہے وہ تیرے بندے اپنے دل میں دعائیں لیے بیٹھے ہیں, دلوں میں امیدیں اور جو ہے وہ امنگیں لیے بیٹھے ہیں, آرزویں لیے بیٹھے ہیں, اللہ سب کے دلوں کی نیک دعاؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں میں ہمارے بیوی بچوں کو بھی شامل فرما, ہمارے بہن بھائیوں کو بھی شامل فرما, ہمارے دوستوں کو بھی شامل فرما. اللہ ہمارے زندوں کو بھی اس پہ سے حصہ عطا فرما, اور ہمارے مردوں کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما. ہمارے والدین عزیز و قارب رشتہ دار جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو گئی وہ قرب کے ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے کریم آقا مہربانی فرما, ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں کو دور فرما, مہنگائیاں ختم فرما, ہر قسم کی بے دینی کو ختم فرما, ہر قسم کی ملک کے اندر جو ہے بد امنی کو ختم فرما. اللہ ملک کے اندر امن عطا فرما, فراوانی عطا فرما, سکون عطا فرما, اس ملک میں دینداری کا ماحول عطا فرما. اے کریم آقا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ آج جمعۃ المبارک کی رات ہے, اللہ اس رات کو اللہ جو ہے وہ تیرے نیک بندے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری خاص رحمتیں تیرے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. ہم بھکاری اس رات میں تیرے در پہ آ پڑے ہیں. اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم تیری منت کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے در سے تو دور نہ فرما, اللہ ہمیں شقی نہ بنا, ہمیں بدبخت نہ بنا, ہمیں محروم القسمت نہ بنا, ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرما, اپنے نبی کے فرمان پر ہمیں یقین نصیب فرما, قرآن اور حدیث پر ہمیں شک نہ دے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما, تیرا قرآن سچا, تیرے نبی کا فرمان سچا, پورا کا پورا دین سچا ہے. ایک ایک نیکی پر تیری طرف سے ہزاروں جو ہے وہ انعامات ملتے ہیں. ہمیں اس بات پر یقین عطا فرما, اور بڑے ذوق شوق کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے میں توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان فرما, تہجد آسان فرما, تلاوت آسان فرما, ذکر آسان فرما, درود پاک پڑھنا آسان فرما, استغفار آسان فرما. اے اللہ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما, غریبوں کی مدد ہمیں نصیب فرما, بڑوں کی خدمت ہمیں نصیب فرما, چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہمیں نصیب فرما, آپس میں الفت محبت عطا فرما. اللہ ہر خیر ہمیں نصیب فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے, جو نہیں مانگا وہ بھی دے دے. ہم نے تو اپنی سمجھ کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. ہم نے ضرورتوں کے بقدر مانگا تو اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما. اللہ کوئی خیر ایسی نہ چھوڑ جو تو ہمیں نہ دے دے. اللہ کوئی شر جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس سے تو ہمیں نہ بچا لے. اللہ ہر خیر ہمیں نصیب فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. تیرے نبی نے پوری زندگی میں اپنی امت کے لیے جو دعائیں مانگی وہ ساری کی ساری ہم سب کو عطا فرما. جتنے شرور
سے پناہ مانگی، تمام شرور سے پناہ نصیب فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کے دل آباد فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، پورے محلے میں اس مسجد کی برکت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ بھی اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمارے بہت سارے دوست آنا چاہتے تھے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پائے ہوں گے، اللہ ان کو تمہاری دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ جو آئے تھے کسی وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا، اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔